وہ چلے ہو، وہ کچھ نہیں لے کر گیا، ہم کیا لے کر جائیں گے؟ اور پھر یہاں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے۔ دھیان رکھنا حضرت، یہ ہمیں بڑا وہم پڑ گیا ہے، مالک ہم نہیں ہیں حضرت، یہ علماء بیٹھے ہیں۔ اس نے قرآن کریم میں کب کہہ دیا کہ تم مالک ہو؟ تو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ آپ آیت الکرسی میں ہر فرض نماز کے بعد اس بات کو دہراتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ سورہ آل عمران 3 پارہ۔ کل، اب محبوب آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ اے ملکوں کے مالک، تیال کریو پتر او مالک جے، اسی نہیں ہے مال، ہم تو مالی ہیں یار۔ اور میں اکثر اپنی مثال دیا کرتا ہوں، جب میں تھوڑا بڑا ہوا نا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر کے باہر جو پلیٹ لگی تھی نا اس پر لکھا تھا چودھری علم دین، پھر وہ پلیٹ بدل گئی حضرت، دادا ابو کا انتقال ہو گیا، پھر نئی پلیٹ کیا لگی، حاجی محمد موٹا۔ پتہ نہیں حضرت یہ پلیٹ کب تک رہتی، جگہ وہاں رہی حضرت، لیکن کیا ہوا حضرت، مالیوں کے نام بدلتے رہے حضرت۔ اسی مالی ہیں حضرت، اسی مالک نہیں ہے، مالک وہی ہے۔ اور میں یہاں ایک روایت بھی اکثر سناتا ہوں کہ آپ کہو گے مولوی صاحب ایمی ساڑھے کو ساڑھیاں زمینہ کھون لگے ہو، ان کو قرآن و حدیث سے بھی تو دلیل دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا، دو بندے لڑ پڑے آپس میں، ایک مالک تھا، ایک کا دل بے ایمان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں دستے گرے باں ہوتے، خون بہتا، کسی کی جان جاتی، وہ 4 بڑے وڈیرے وچ رلے، انہوں نے بہ کے کیا گال سنو، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، کیوں ایک دوسرے کا گرے باں پکڑتے ہو، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے زید کہ میرا ہے، بکر کہتا ہے میرا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ادب آداب کی آگاہی نہیں ہوتی کوئی بھی، وہاں بھی ایک ایسا بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت اینج کرو، کلا کلا کر کے نا ان سیڈ تے لے جاؤ، دونوں کی بات سنو، حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلا کلا کر کے ان کی بات سنوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے، میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور لے کر چلے گئے، زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے، فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تجھ سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کی، اور سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے حضرت یہ دونوں جھوٹے ہیں، نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں، ان کو تیاری کریں، یہ دونوں میرے ہیں۔ ہسی حضرت کیڑے وہم چھپے دیں تے حقیقت کیا ہے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہاں حضرت دھیان کریو، خالی آئے ہیں اور خالی ہی یہاں سے جائیں گے۔ ہاں جائے گا کیا، اچھے اور برے اعمال ساتھ جائیں گے حضرت۔ ان تاڑی مرضی حضرت جدا مرضی ٹیر لا لو، لیکن حضرت جی چنگا ہی ٹیر لائیو، مندہ نہ لائیو۔ یہ سیالکوٹ جاؤ تو آپ نے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ڈیرہ دیکھ رکھا ہے، یہ سٹی سینٹر کے تھوڑا سا آگے ہے، کتنی موقع کی جگہ ہے حضرت۔ ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، لیکن میں نے وہ انجینئر دیکھے ہیں جنہوں نے حکیم صاحب سے کہا نا، انجینئر تھا، حکیم صاحب کا مرید ہوا تو اپنے پیر سے پیار تھا نا، تو عرض کرتے ہیں کہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہنے لگا کہ حکیم صاحب بڑی موقع دی جگہ ہے، سڑک دے ہوتے تو ہی جگہ روڈ تے بھی جا کے بہو گے نا تو دنیا نے اوتھے بھی آ جانا ہے، مینوں اجازت دو ہاں میں نقشہ بناواں تے اتنے سوہنا پلازا بنائیے۔ تو حکیم صاحب فرمان لگے وہ بابا جی رہن دے، کہنے لگا نہیں جناب پلازا بنانے، آپ فرمان لگے یار اسی بڑا لینا ہی، لیکن ایک گل سنی سی تاں نہیں بنایا۔ وہ کہتا حضرت مشورہ کریں نا، شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو، کیا بات سنی ہے کیوں نہیں آپ نے بنایا؟ آپ فرمان لگے یار ہی سنے آئے نال نہیں لے کے جان دیں دے، اسی تاں نہیں بنایا۔ کیسے لوگ تھے یار، کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں میں، اس جانب توجہ ہی نہیں کی حضرت، توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کی حضرت، توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی حضرت۔
اس جانب آئے ہی نہیں. اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت مثال لکھی, بڑی خوبصورت مثال. آپ فرماتے کوئی بزرگ بیٹھے تھے, ان کے سامنے سے نا بندہ بھاگتا ہوا گیا, افیادہ نسیہ پہ جائے. اگلے دن پھر بیٹھے تھے, پھر بھاگتا ہوا گیا. تیسرے دن پھر بیٹھے تھے, پھر گیا. چوتھے دن جب گزرا نا آپ نے پکڑ لیا اسے. آپ نے فرمایا بھائی تجھے کیا مصیبت پڑی ہے, روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب. اور اس کرتا ہے حضور میں اپنا سایہ پھڑن دیا تھا. آپ نے فرمایا پھر تو ساری زندگی نہیں پکڑ سکے گا. اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تو نے کر دی ہے سورج کو کانڈ, سایہ آ گیا ہے تیرے آگے. اب سورج کو کانڈ کر کے جتنا مرضی بھاگ, کیونکہ سایہ آگے ہے, وہ بھاگتا رہے گا تو اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا, پکڑ نہیں سکتا. ہاں ایک کام کر لے, پکڑ پھر بھی نہیں سکے گا, لیکن پھر یہ ہوگا کہ تو سایہ کے پیچھے نہیں بھاگے گا, سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا. انہیں اس کی چیز رو کی. آپ نے پھڑکنا تھا پاسا پویا اور منہ کیتا سورج ہے. فرمایا سورج آلوں دوڑ لا, سایہ تیرے پیچھے پیچھے دوڑے گا. یہ مثال دے کر مولانا روم کہتے ہیں تو نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے منہ پھیر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے. اب دنیا آگے آگے, تو پیچھے پیچھے. اوے ہاں بھاگنا ہے تو دوڑ مدینہ کی طرف لگا, پھر دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوگی, تو آگے آگے ہو گئی. چلو لگاؤ تو صحیح اللہ اور اللہ کے رسول سے لو, پھر دیکھو تو صحیح دنیا تمہارے پیچھے آتی ہے کہ نہیں آتی. مجھے یہ بات پسند بھی بڑی ہے, اکثر و بیشتر میں سناتا ہوں, کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا حضرت, ان کا کمال یہ ہے کہ یہ چھپاتے ہیں خود کو. اور میرا دل کہتا ہے, کیونکہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 7ویں پشتی ولایت پر ختم ہو گئی آ کر, اس کے بعد سلسلہ نہیں چل سکا آگے. تو یہ بات آپ کے بڑوں میں سے کسی کی تھی, لیکن نام نہیں لیتے تھے. حکیم صاحب فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے جن پر محبت غالب آ چکی تھی, اور اب حال یہ تھا کہ تن کو فراموش کر دیا تھا اور من کی جانب توجہ تھی ساری. حال یہ تھا کہ جو وجود پر لباس تھا نا وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا. سر تے جڑا پرنا ہی وہ بھی پڑ گیا دسی حضرت. کرتے کیا تھے, فی سبیل اللہ بیٹھ کر لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے. گھومتے گھومتے نا وہاں ایک سنیاسی آ گیا, اور سنیاسی بھی وہ جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا. سنیاسی آیا, آ کر دیکھا بابا جی کا حال, وہ سمجھ نہیں سکا. تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر, بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی. انہیں سمجھا لگتا بابے ہوری واہ وہی غریب نے. باہر گیا, کسی کو کاپی پینسل منگی, سونا بنانا نسخہ لکھیا, لیا کے بابے نے پیش کیتا. بابے ہس کے کہنے لگے اوے اے کی ہے؟ کہنے لگا جناب ویکھو کپڑے بھی پاٹ گئے نے جگو جگو, پرنا بھی پڑ گیا ہے, تے اے سونا بنانا نسخہ ہے, اے تسی رکھ لو, جدو دل کرے گا بنا لئیو کری. تو یہ جو پاک لوگ ہیں نا حضرت, یہ کسی کا دل نہیں توڑتے, یہ کسی کا دل نہیں توڑ. دھیان رکھا کرو, دل نہ توڑا کرو کسی کا. بزرگوں نے لکھا ہے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے, دل نہ توڑا کرو. اسپیشل ہے منڈے. بات پھر میں وہاں ہی لانے لگا ہوں, کیونکہ میری عادت ہے حضرت, جو میں دیکھتا ہوں نا میں وہی بیان کرتا ہوں. لکھا ہے کتابوں میں بدبخت ہے وہ منڈا, میں نے منڈے کا لفظ بولا, بدبخت ہے وہ منڈا کہ جس کے ڈنڈوں سے اس کی ماں اور اس کا باپ ڈرتے ہیں. بدبخت ہے نہیں, بلکہ وہاں کیا حکم ہے, افم ولا تنہرہما, اف بھی نہیں کرنا. لیکن حضرت دکھ کی بات ہے آج ہمارے نوجوان اپنے ڈنڈوں سے اپنی ماں اور باپ کو ڈراتے ہیں. حضرت نہ ڈرایا کرو. یہ اب میں باپ بنا ہوں نا, مجھے پتہ لگا ہے کہ باپ بننا کتنا اوکھا کام ہے. تو میں جب کبھی ابو جی کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. یار آج تو کتنی آسانیاں ہیں, لیکن جدو میں چھوٹا سا 1984 اس بابے نے مینوں کنج پالے ہونا ہے, کنج پالے ہونا ہے. اور پھر مجھے مولانا روم کی بڑی بات یاد آتی ہے. کو بابا بیٹھا تھا اسی طرح نا, باپ بن گیا تھا, تو بچہ سین میں بیٹھا تھا, تو دیوار پر نہ آ کر کوا بیٹھ گیا. تو بچے نے پہلی بار کوا دیکھا, نیا نیا بولنا سیکھا تھا. تو وہ بچہ باپ سے پوچھتا ہے ابا جی ہے کی یہ؟ تو باپ نے منہ چوم کے بیٹے کا کہتا ہے پتر اینو کان کہنے نے. تو آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہے بات کو در. وہ پھر پوچھتا ہے ابا جی کی؟ وہ پھر منہ چوم کے کہتا ہے بیٹا اس کو کوا کہتے ہیں. اور مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ 70 بار بیٹے نے پوچھا,
باپ نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا. وقت بیت گیا حضرت, بچہ جوان ہو گیا, جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو گیا. وقت بیتتے پتہ تو نہیں نہ لگتا حضرت, تو وقت گزر جاتا ہے. وہ ایک دن بابا بیٹھا سین میں, وہ لڑکا کو کام کر رہا تھا, تو دیوار پہ کوا بیٹھا آ کے. وہ بابے کو بچپن یاد آ گیا, کہندا چلو پلا پوچھی ہے منڈا کی کردا ہے. تو منڈے کو پوچھتا ہے, وہ پتر نظر کمزور ہو گئی, وہ میں تیریاں کھانا نہیں ویکھنا وا, کی بیٹھا ہی کاندھ تے آ کے. تو وہ منڈا دیکھ کے نا بڑا اوکھا, وہ ابا جی نہیں لبدا تے کی لوڑ ہے ویکھن دی, کہاں بیٹھا تھا جی. تو وہ باپ پھر کہتا ہے پتر تینوں پتہ ہے عمر واہ ہی ہو گئی, سنوندا بھی نہیں ہے, کی کہنا ہے. وہ ابا جی نہیں سنوندا تے کی لوڑ ہے سنن دی, کہنے کہاں بیٹھا تھا. بابے نے رونا شروع کر دیا. تو وہ آ کر بابا کیوں رون ڈے ابا جی, ایویں کو گل رون والی رون لگ پے. تو کہتا ہے پتر جب تو چھوٹا تھا نا اور تو نے پہلی بار کوا دیکھا تھا تو نے پوچھا تھا کون ہے, تو میں نے تیرا منہ چوم کر کہا تھا پتر کوا بیٹھا ہے. اور تو نے 70 بار پوچھا تھا, میں نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا. اور میری باری دوجی باری کالا پہ گئی. پتر بڑا دھیان کری, بڑا دھیان, جڈے مرضی ڈانڈ لو, جڈا مرضی چوڑا سینہ ہوئے, لیکن بابے نو پتا ہوئے یار ہے میرا پتر ہے. اج بھی جتی لا کے سر چ ماراں گا, اونجی کھائے گا جی بچپن چ کھانا سی. اور حضرت سن لئیو, میں وہ کہندے نے نا پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں نالاں, واقعتاً گھیو دیاں نالاں جی. میں بڑیاں مار کھادی دی اپنے والا صاحب کو, بڑی مار کھادی, اور اج دی مار نے مینوں 12 لا چھڑی, ان سے لاڑ